الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ونشهد ان محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ میرے رب، میں تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں، الہی میں تجھ سے تیری عطا مانگتا ہوں۔ میرے معبود، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو ہی ہے جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے مالک، تو اپنے شان کریمی سے مجھے نواز دے، تیری شان رحیمی سے تو مجھے اپنی خصوصی رحمت عطا کر دے۔ اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت کی خاطر میں صرف اور صرف تیری ہی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ میرے مالک، اگر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ بے شک میں تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ بے شک میں تجھ سے ہی دعا کرتا رہوں گا، بے شک ایک تیرے سوا کوئی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کر سکتا۔ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں میں اپنا سر جھکاؤں۔ میرے مالک، بے شک ایک تو ہی ہے جو مفلسوں کو دولت عطا کرتا ہے۔ میرے رب، تو ہی بیماروں کو صحت اور شفا عطا کرتا ہے، تو ہی غریبوں کو امیر کرتا ہے اور امیروں کو تو ہی غریب کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو چاہے تو لائف لیس چیزوں میں جان ڈال دے اور زندہ چیزوں سے لائف کو نکال دے۔ تو چاہے تو خوشی و مسرت کے حالات کو بندوں کی ناشکری کی وجہ سے غم میں تبدیل کر دے، اور چاہے تو نا امیدی اور مایوسی میں بھی خوشی کے حالات پیدا کر دے۔ تو چاہے تو بنجر اور بیدان دکھائی دینے والی زمین کو ہری چنری پہنا دے، اور چاہے تو پھلوں اور پھولوں سے لدے باغات کو اکل خمط و اصل و شیء من صدر قلیل کر دے۔ تو چاہے تو ہدایت کے طالب کو ایک آیت سے ہی ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اور چاہے تو فاسق اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے والے کو پورا قرآن رہنے کے بعد بھی گمراہی میں ہی رہنے دے۔ اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ گواہی ہونی چاہیے میری کہ میرا رب وہ ہے جسے کسی کا خوف نہیں، میرا مالک وہ ہے جو کسی سے دبتا نہیں، میرا خالق وہ ہے جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، میرا مولا وہ ہے جو سب کا مددگار ہے، میرا ایشور وہ ہے جو سب پر مہربان ہے، میرا رب الغنی سب سے زیادہ امیر اور مالدار وہ، میرا رب الحی ہمیشہ باقی رہنے والا، ہر ایک کو زندگی دینے والا، میرا رب الباقی جسے فنا نہیں، میرا مالک وہ ہے جس کی بادشاہت اور ملک پر کبھی زوال نہ آئے، جس کی سلطنت پر کبھی کوئی خطرہ نہ منڈلائے، میرا سلطان وہ ہے جس کی سلطنت میں کوئی اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکے، کسی میں طاقت نہیں کہ اس سے ٹکر لے سکے، میرا آقا الغفور الودود جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، مخلوق سے بے انتہا پیار کرتا ہے، میرا نگہبان ہے وہ جو ہر ایک کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، ہر ایک کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، میرا رب احکم الحاکمین جس نے کسی کو سزا دینا طے کر دیا تو اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس نے کسی پر نوازش کا فیصلہ کر لیا تو کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ میرا رزاق وہ ہے جو نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا، بلکہ ہر ضرورت سے بے نیاز۔ میرا رب وہ ہے جو کسی عمارت میں نہیں رہتا، جسے پتھروں اور مٹی سے بنی عمارتوں سے کوئی پیار نہیں۔ میرا رب صرف میرا ہی نہیں بلکہ وہ تو رب العالمین سارے جہاں کا رب ہے۔ میرا رب ایسا نہیں جو ان سائنٹیفک غیر سائنسی بات کہے، میرا مالک ایسا نہیں جو ان لاجیکل غیر عقلی بات کرے، میرا مولا ایسا نہیں جو ان ہیومن غیر انسانی بات کرے، میرا خالق وہ نہیں جو غیر اخلاقی حکم دے، جو انسانوں کا خون بہانے کو کہے، جو خون سے پیار کرے۔ ایک کمہار بھی اپنے ہاتھوں مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے پیار کرتا ہے، تو اللہ ارحم الراحمین رؤوف الرحیم کیسے اپنی کسی مخلوق کو دوسری مخلوق کا خون بہانے کا حکم دے گا؟ بما خلقت بیدی، جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔
جس کے لیے جنت بنائی، جس کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، جس کے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو سپورٹیو رہنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بک من شر کل انت آخذ بناصیتها اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہ بے شک آپ ہی رب ہیں ساتوں آسمانوں کے، اور آپ ہی رب ہیں عرش عظیم کے بھی، بے شک آپ ہی رب ہیں ہر چیز کے۔ آپ ہی نے نازل کیا تورات بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ میرے رب آپ ہی ہیں جو زمین میں دبے بے جان دانے اور گٹلی سے لہلاتی کھیتی اور خوشنما رنگ و ذائقے کے پھل و پھول نکالتے ہیں۔ میرے رب مجھے اپنی پناہ عنایت کر دیجئے اپنی ہر مخلوق کے شرور سے، اس لیے کہ بے شک آپ ہی نے ہر مخلوق کو اس کی پیشانی سے جکڑ رکھا ہے۔ اللہ بے شک آپ ہی اول، آپ سے پہلے کوئی نہیں، آپ ہی آخر، آپ کے بعد کوئی نہیں، آپ ہی ظاہر، آپ کے اوپر کوئی نہیں، آپ ہی باطن، آپ سے پوشیدہ کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے قرض کو ادا کرنے کی توفیق دیجیے اور ہماری تندرستی کو اور محرومی کو خوشحالی اور امن میں بدل دیجیے۔ اس دعا کے آخر میں الفاظ آئے ہیں کہ ہمیں اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق دیجیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے قرض دار ہیں، انہیں چاہیے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ قرض کی ادائیگی کے لیے کوششیں بھی کریں۔ صرف دعا کرنے سے قرض ادا نہیں ہوا کرتے، بلکہ اس کی ادائیگی کے اسباب استعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ بغیر قرض ادا کیے اس دنیا سے واپسی ہوئی تو جنت میں داخلہ مشکل دکھائی دیتا ہے۔ قرض کے ایک اور پہلو پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم نے قرض کو صرف پیسوں تک ہی محدود سمجھا ہے، اور ہم اس قرض سے بے دھیان رہ گئے جو دو انسانوں کے درمیان ویوہار اور اخلاق کا قرض ہے۔ کسی نے ہمیں گریٹ کیا اور ہم نے اس کی گریٹنگ کا جواب نہ دیا تو ہم مقروض ہوئے اس شخص کی گریٹنگ کے۔ کوئی ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور ہم منہ پھیر لیں تو ہم قرضدار ہوئے اس کی مسکراہٹ کے۔ کسی کے جذبات ہمارے تعلق سے نیک ہو اور ہمارے دل میں اس کے تعلق سے غلط جذبات ہوئے تو ہم قرضدار ہوئے اس کے پاکیزہ جذبات کے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور قیامت کے دن قرضداروں سے ان کے قرض کا پیمنٹ کروائے گا، اور اس دن کا پیمنٹ بہت بھاری ہوگا، کیونکہ وہاں کی کرنسی روپیہ، ڈالر یا ریال نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا میں کی گئی نیکیاں وہاں کی کرنسی ہوں گی۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا او ضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یجزى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس اور غریب ہم میں وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ اور اسباب نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بد کرداری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ قیامت کے اس دن پیمنٹ کے بطور ان لوگوں کو اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں کے ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس شخص پر ڈال دی جائیں گی، بالآخر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک مقروض ہے اللہ کا اپنی ایک ایک آتی جاتی سانس کے لیے، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے، اناج کے ہر ایک دانے کے لیے۔ اتنے احسانات کہ ان احسانوں تلے انسان دبا ہوا ہے، اپنے مالک کا دیا کھانے کے بعد بھی اپنے مالک کی نافرمانی کر کے نمک حرامی کرتا ہے اپنے مالک کی۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے مالک کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال کر
پیٹھ دکھاتا ہے اپنے آقا کو، ما قدراللہ اپنے مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اللہ کی توہین اور انسلٹ کرتا ہے. حالانکہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کیے کے بدلے اپنے رب کے پاس گروی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کو قرض لیتے سمے اللہ کے پاس گروی رکھا ہے. اس گروی کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس صرف اس زندگی کی ہی مہلت ہے، صرف ایک ہی چانس ہے ہمارے پاس. اس چانس کو صحیح یوٹیلائز کر کے ہی ہم اپنی رہن اور گروی چھڑا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ چانس مس کر دیا تو دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملنے والا. قرآن شریف میں کئی بار اس حقیقت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو اس دنیا کی قدر کر لو، سن لو، دوبارہ واپسی کا کوئی موقع نہیں ملے گا. ایک مثال سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس مثال کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتاتا بھی چلوں کہ اس مثال میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت سے ایسے پہلو بھی ہوں گے جو بیان نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ انسان کی عقل اور علم محدود ہوتا ہے. اس مثال کو صرف اور صرف خدا کی خوف خدا کو بڑھانے اور آخرت کے تہی دامنی سے بچنے کی خاطر بیان کیا جا رہا ہے. آج کل ہر طرف کرکٹ کا بڑا چرچا ہے، جنون کی حد تک لوگ اس میں ملوث ہیں. کرکٹ کا میچ دیکھ کر کبھی انسان اس پر بھی غور کر لیتے کہ یہ دنیا بھی ون ڈے میچ کی طرح ہے. کرکٹ میں 50 اوورز کا میچ ہوتا ہے، بیٹسمین کو چانس صرف ایک ہی بار ملتا ہے، اور بیٹسمین کو کھیلنے کی پوری آزادی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے کھیلے. وہ چاہے تو ہر بال پر رن بنائے اور چاہے تو ہر بال کو کوئی رن نہ بنا کر اسے ویسٹ کر دے. کھیل ایک اجتماعی کلیکٹیو امر ہے جس میں ہار اور جیت کے ذمہ دار تمام کھلاڑی ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک بیٹسمین کا بھی اپنا ایک پرسنل ریکارڈ ہوا کرتا ہے جو اس کی رینکنگ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہماری زندگی بھی کرکٹ کے ون ڈے میچ کی طرح ہے، اور ہماری زندگی کے اوورز کا ایوریج بھی 50 سے 60 سال عمر ہی ہے. زندگی کے اس ون ڈے میچ میں ہمارے پاس بیٹنگ کے لیے صرف اور صرف ایک ہی موقع ہے. اسی ایک موقع میں ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا. ہمارے کانٹیکٹ میں آنے والے ہر انسان سے ہمارا رویہ صاف رکھنا ہوگا، اپنی نیکیوں کے ذریعے اپنے اسکور کو بڑھانا ہوگا. شارٹ رن لینے سے ہمیں بچنا ہوگا، یعنی ہم جس چیز کو نیکیاں سمجھ رہے ہیں وہ واقعی نیکیاں بھی ہیں یا نہیں، اس پر دھیان دینا ہوگا. میچ میں ہار اور جیت کے ذمہ دار تو سارے کھلاڑی ہوتے ہیں، لیکن یہ بول کر کوئی کھلاڑی اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا. اگر وہ اپنا 100% دیتا ہے اور ٹیم کے دوسرے کھلاڑی نہیں دے پاتے تو بھی اس کا پرسنل اسکور اور رینکنگ تو بڑھے گی، اور اگر اس کی رینکنگ اچھی رہی تو اسے داخلہ ملے گا ایسی ٹیم میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام کیا اللہ نے جن پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور انہی لوگوں کی رفاقت بہترین ہے. آج کل کرکٹ میچ کے ساتھ فکسنگ کا معاملہ بھی زوروں پر ہے. آج دنیا میں میچ فکس کروا کر کسی کو جتایا جاتا ہے اور کسی کو ہرایا جاتا ہے. میچ فکسنگ یہاں ہم اس دنیا میں تو کر جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن فکسنگ بالکل نہیں ہوگی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. مومنوں، قیامت کے دن کی تہی دامنی کے تعلق سے کانشیس ہو جاؤ. یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی کام نہ بنا سکے گا، نہ کوئی کسی کی شفاعت اور نہ ہی ریکمینڈ کر سکے گا، اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کا کوئی کمپنسیشن لیا جائے گا. کسی کو کہیں سے بھی کوئی بھی ہیلپ نہیں مل پائے گی. ولا ينبئك مثل خبیر. قیامت کے دن کی یہ حقیقت مالک یوم الدین خود ہی بیان کر رہا ہے، جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، نہ ہی اس کی بات کبھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ قیامت کے دن بھی فکسنگ کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارے کام آ جاؤں گا، میں تمہاری فائل سرکا دوں گا، خدا کے ہاں میں تمہاری سفارش کر دوں گا، میں خدا کا بہت قریبی ہوں، اس سے میرے پرسنل کانٹیکٹس ہیں، میری میٹنگز ہوتی ہیں اس کے ساتھ. اب چوائس ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہمیں کس کی بات پر یقین کرنا ہے، اللہ کی بات پر جو موسٹ آتھینٹک ہے، یا کسی اور کی ان آتھینٹک بات پر. انسان خود اپنے آپ سے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے، کسی بھی شخص کی بات پر آنکھ موند کر کے وشواس نہ کرے، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس پر عمل کرے، اور اللہ کی کتاب سے اپنے ذاتی رشتے کو کبھی کمزور نہ ہونے دے. اپنی خود کی مغفرت کی فکر کے دعا کے ساتھ
دعا کرتے رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعوة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون